أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. سورہ نساء کی آیت نمبر 65 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے. گزشتہ مضمون کے تحت ہی دوسری آیت بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اسی مضمون پر ہے. پچھلا مضمون یہ تھا کہ ایک یہودی اور ایک منافق کے درمیان کوئی معاملہ تھا. اس کا فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا اور یہودی مان چکا تھا مگر منافق ماننے سے انکاری تھا. اور اس کے بعد وہ فیصلہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں لے گئے تو آپ نے منافق کا سر قلم کر دیا تھا. یہاں پر بھی اسی طرح کا ایک واقعہ ہے. ایک انصاری صحابی ہیں اور ایک حضرت عروہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ ہیں. روایت فرماتے ہیں کہ حضرت زبیر ابن العوام رضی اللہ عنہ ایک انصاری، یہ دونوں حضرات ان کے درمیان ایک معاملہ تھا. اس معاملے کو لے کر کے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارے درمیان ایک معاملہ ہے، اس کا فیصلہ فرمائیے. معاملہ یہ تھا کہ دونوں کی زمینیں کاشتکاری کی تھیں، کھیتی باڑی کی زمینیں تھیں اور اس زمین پر دونوں حضرات کھیتی باڑی کرتے تھے. جس جگہ سے پانی آتا تھا اس پر زمین پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پڑتی تھی اور پھر اس انصاری صحابی کی زمین پڑتی تھی. تو پانی کے لینے کے اندر جھگڑا تھا. تو آپ علیہ السلام نے فیصلہ یہ صادر فرمایا کہ اے زبیر، تم اپنی کیاری میں پانی لے لو، اپنی کھیتی کو سیراب کرنے کے بعد پانی کا راستہ اپنے انصاری بھائی کی طرف چھوڑ دو تاکہ وہ بھی اپنی کھیتی کو سیراب کر لے. یہ فیصلہ آپ علیہ السلام نے فرما دیا. انصاری صحابی نے اس فیصلے سے تھوڑی سی رضامندی ظاہر نہیں کی. اس نے یہ بات کہی کہ یہ آپ کے پھوپھی کا بیٹا ہے، اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ فرمایا. آپ علیہ السلام کا چہرہ انور غصے سے متغیر ہو گیا. تو آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ سے فرمایا، اے زبیر، تم اپنی کھیتی میں پانی لو، اتنا پانی لے لو کہ یہاں تک کہ تمہاری کیاریاں بھر کر کے بہہ جائے، پھر اس کے بعد تم اپنا راستہ بند کرنا، پھر ان کی طرف پانی چھوڑ دو. اب یہ فیصلہ آپ علیہ السلام نے اس کی ناگواری اور آپ علیہ السلام کے فیصلے پر راضی نہ ہونے کے بعد یہ فیصلہ فرمایا. کیونکہ زمین پہلے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کی پڑتی تھی، پہلے حق بھی انہی کا تھا، مگر آپ علیہ السلام نے جو پہلے فیصلہ فرمایا تھا وہ انصاف پسند فیصلہ تھا کہ تمہاری رعایت کر کے فیصلہ کیا، انصاری کی رعایت کر کے کہ چلو پہلے ان کا حق بنتا ہے مگر تم اپنی کھیتی کو پانی سے سیراب کر لینے کے بعد چھوڑ دو پانی دوسری طرف. اگر وہ نہ چھوڑے اور اپنی زمین کو پانی دیتا رہے، آپ نہیں چھوڑ سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے. آپ علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ فرما دیا تو اللہ نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. سو قسم ہے آپ کے رب کی
لا یؤمنون کہ وہ مومن نہ ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم جب تک یہ بات نہ ہو کہ جو ان کے آپس کے درمیان جھگڑے ہیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم ان میں جب وہ اپنے آپ کو فیصلہ کرنے والا بنا کر کے فیصلہ کریں، فیصلہ کروائیں آپ سے، اور ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا، اور پھر اس کے بعد جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام فیصلہ کر دیں اس کے بعد اپنے دل میں تنگی محسوس کریں اس فیصلے کی وجہ سے، مما قضیت جو آپ نے فیصلہ کیا، فرمایا وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور ان کو پورا پورا تسلیم کر لیں، تب وہ ایمان والے کہلائیں گے۔ اور اگر دل کے اندر تکدر ہے، دل میں اطمینان نہیں ہے، اللہ کے رسول کے فیصلے پر رضامندی نہیں ہے، تو فرمایا کہ لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم ہے کہ وہ ایمان والے نہیں ہوں گے۔ آیت بالا کے اندر ایک مستقل قانون بتا دیا کہ کسی بھی معاملے میں، کسی بھی جھگڑے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہو، کوئی ایسا معاملہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ موجود ہو، اور ایسا معاملہ آپ کے درمیان، فریقین کے درمیان ہو جائے، تو فریقین کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے پر راضی ہو جانا چاہیے، اور اگر وہ راضی نہیں ہوتے تو فرمایا کہ لا یؤمنون کا مصداق بنتے ہیں، لا یؤمنون ایمان والے نہیں، اللہ کے رسول کی فیصلے پر راضی نہیں ہیں، تو اللہ نے فرمایا کہ میری قسم ہے کہ یہ لوگ ایمان والے نہیں۔ اب قرآن کا فیصلہ اٹل فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ بھی برحق فیصلہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب فیصلہ فرما دیتے ہیں تو اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو دین کی باتیں آپ علیہ السلام فرماتے ہیں نا، کسی کے درمیان فیصلہ کیا، کوئی دین کی بات بتائی، اگرچہ وہ وحی نہیں ہے جو آسمان سے ڈائریکٹ حضرت جبریل لے کر آئے، مگر فرمایا اللہ نے کہ آپ جو بات کرتے ہیں یہ وحی ہے، وما ينطق عن الهوى، آپ خواہشات کی پیروی کر کے بات نہیں کرتے، ان هو الا وحی یوحى، یہ وہ وحی ہے جو آپ کی طرف اتاری جاتی ہے۔ وحی کی دو قسمیں ہیں، ایک مطلوع، ایک غیر مطلوع۔ وحی مطلوع قرآن کریم ہے، وہی غیر مطلوع حدیث مبارکہ ہے۔ یہ جو حدیث مبارکہ ہے یہ بھی وحی کی ایک قسم ہے جس کی تلاوت نہیں ہوتی، مگر یہ بھی وحی ہے۔ آپ علیہ السلام نے جب کوئی فیصلہ کر دیا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، اس کے راوی حضرت عروہ ابن زبیر ہیں جو حضرت زبیر کے بیٹے ہیں، واقعہ حضرت زبیر رضی اللہ عنہ کا ہے، تو فیصلہ، اب یہ روایت اس کو حدیث کہا جائے گا کیونکہ اللہ کے رسول کا معاملہ ہے، یہ حدیث جو واقعہ بیان ہوا یہ حدیث میں ہے۔ اب اس حدیث کے واقعے کے اندر آپ علیہ السلام نے فیصلہ فرمایا، تو گویا یہ فیصلہ اللہ نے آپ کے دل میں وحی کے طور پر القاء کیا، اور جو اس فیصلے پر راضی نہیں ہے تو گویا وہ اللہ کے فیصلے پر، اللہ کے کلام پر، اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے۔ اور فرمایا جو اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہیں ہے تو گویا اس کے ایمان کے اندر کچھ کھوٹ ہے، کچھ کھوٹ ہے۔ جس طرح بشر منافق اللہ کے رسول کے فیصلے پر راضی نہ ہوا تھا، اور فرمایا کیا گیا، ایمان والے کا دل تو یہ ہے کہ جو اللہ کے رسول نے فرما دیا اس پر اپنے آپ کو راضی کر لینا، اس پر راضی ہو جانا، یہ ایمان والے کی علامت ہے۔ اور اگر دل راضی نہیں ہو رہا تو اپنے ایمان کو ڈٹول لینا چاہیے کہ میرا ایمان بھی ہے یا نہیں ہے۔ اور مفسر قرآن حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں یہ بات ذکر کی
اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات لوگوں کے سامنے تھی، تو جو فیصلہ اللہ کے رسول فرماتے تھے وہ برحق ہوتا تھا۔ اب مسلمان کے جو حاکم، قاضی، جج جو بنے، وہ قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر کے فیصلے کریں، اور اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو قرآن کریم کی صریح آیت جو یہ آیت مبارکہ ہے، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُونَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا کہ وہ اس لا یؤمنون کا مصداق ہوں گے۔ حضرت مولانا عاشق الہی بلند شہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی اور فرمایا کہ دیکھیں آج کل کے لوگ مغرب اور یورپ کے بنائے ہوئے ذہنی طور پر غلام ہیں اور ان کے قوانین کو اپنے قانون مانتے ہیں۔ حال ہمارا اتنا برا ہے، غلامی در غلامی، نسل در نسل غلامیت کے ہم پیروکار ہیں۔ ہماری قومی زبان اردو ہے، ہمارے قوانین بن کے تیار ہوتے ہیں، لکھے انگلش میں جاتے ہیں، پڑھے انگلش میں جاتے ہیں، سمجھائے انگلش میں جاتے ہیں۔ جب ہماری قومی زبان اردو ہے تو قوانین اردو میں ہونا چاہیے۔ ملک کی قومی زبان پر قانون موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ جو ہمارا ٹریفک والا معاملہ ہے، روڈ، اس کی جتنے قوانین ہیں یہ تمام قوانین انگلش میں ہیں۔ ان کا ٹرانسلیٹ اردو جو کیا گیا ہے وہ اتنا عجیب ہے کہ کوئی جملہ نہیں بنتا۔ یہ حال ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جتنے قوانین ہیں وہ سب انگریزوں کے بنائے ہوئے قوانین ہیں، اور اس سے بڑھ کر کے بدقسمتی اور بدبختی یہ ہے کہ ہم پوری قوم اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو ماننے کے لیے راضی بھی نہیں ہے۔ کوئی اپنا فیصلہ اگر کرائے، کسی کے سامنے کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے تو وہ اپنے فیصلے قرآن اور حدیث کے مطابق کرانے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ ظالم بننے کے لیے تیار ہے اور مظلوم بننے کے لیے تیار ہے، مگر قانون ہے تو انگریز کا اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ ہمارا مزاج ایسا، اللہ اور اس کے رسول کے مطابق فیصلے کے لیے ہم تیار ہیں۔ اور کیا کہا جاتا ہے کہ بھئی اگر آپ کا فیصلہ کہیں آسانی سے حل ہو سکتا ہے، کسی دارالفتہ میں بیٹھ کر کے بات چیت ہو کر کے، تو آپ حل کرا لیں۔ تو کہتے ہیں کہ بھئی یہ اسلامی قانون کچھ ظالمانہ قسم کے محسوس ہوتے ہیں، اس کے اندر ہمارے لیے کچھ مشکلات ہوتی ہیں، ہم اس پر راضی نہیں۔ جب کسی نے قرآن کریم، اللہ کے احکامات اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو، اس کے قوانین کو ظالمانہ کہہ دیا تو وہ انسان دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ اللہ اور اس کے رسول اللہ نے جس کائنات کو پیدا کیا، جس نے انسان بنائے، ان کے لیے قوانین بنائے۔ جانور اور جتنی مخلوقات پیدا کی ان کے لیے کوئی قوانین نہیں اتارے آسمان سے۔ جو اللہ انسان کے لیے 70 ماؤں سے محبت کرنے والا، اور سارے قوانین اس نے انسانوں کے لیے اتارے، اس لیے اتارے ہیں کہ انسان کو زمین پر نظام عدل ملے، انصاف کا نظام ملے، اور وہ انصاف کے ساتھ زندگی گزار سکے، مشکلات، پریشانیاں، ٹینشنیں، یہ چیزیں اس کی زندگی میں نہ ہو۔ مگر ہمارے ہاں کوئی اسلامی قانون کی پاسداری نہیں۔ چور، ڈکیت، راہزن کی قرآن کریم میں کئی سزائیں ہیں۔ اس کو قتل کر دو، اس کو جلا وطن کر دو، اس کو سولی چڑھا دو، اس کے ہاتھ کاٹ دو، اس کو جیل میں ڈال دو۔ یہ سب سورہ مائدہ کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سزاؤں کو ذکر کیا ہے۔ قاتل کی 2 سزائیں ذکر کی ہے کہ اگر مقتول کے ورثہ دیت لے کر کے قصاص چھوڑ دیں تو دیت پر معاملہ طے کر لیا جائے، اور ورنہ اگر وہ قصاص ہی مانگتے ہیں تو قصاص ہی لیا جائے گا اور اس قاتل کو زندہ نہیں چھوڑا جائے گا۔ آج ہمارے قانون اس قابل نہیں ہے۔ زناکاری کے جرم کو آسان بنا کر کے زناکاری عام کر دی گئی ہے، کوئی جرم ہی نہیں ہے، کوئی جرم ہی نہیں ہے۔ زناکاری کے اڈے سر عام چل رہے۔ اگر اس کی پاسداری ہو جائے، اگر شادی شدہ آدمی
زنا کر لے تو اس کو سرعام سنسار کر دیا جائے، اور غیر شادی شدہ ہے تو کوڑے لگا دیے جائیں، شراب کے آدمی کو، شراب پینے والے کو کوڑے لگا دیے جائیں، تو یہ نظام عدل قائم ہو جائے گا۔ یہ جتنی چوری، ڈکیتی، زناکاریاں، جتنے فحاشیوں کی چیزیں ہیں ساری ختم ہو جائیں گی۔ مگر چاہتے نہیں ہیں نا، ہم یہ چاہتے نہیں ہیں ایسا نظام عدل آئے جس سے ہمارے لیے مشکلات پیدا ہو جائیں۔ اگر ایسا قانون ایک علاقے میں بھی نافذ کرنے کی کوشش کی جائے تو پڑھے لکھے اور جاہل اور وہ لوگ جو اس کی دل دادا ہیں، شراب نوشی کے عادی، زنا کاری کے عادی، چوری ڈکیتی کے عادی، ہم ان تمام چیزوں کو برداشت کر لیں گے، مگر یہ قانون اپنے علاقے میں بھی چلنے نہیں دیں گے۔ ہم نہیں چاہتے کہ اسلامی نظام آئے، اسلامی قوانین پر عمل درآمد ہو جائے۔ ایک اتنا عجیب واقعہ ابھی سوشل میڈیا پر چلا تھا، سب لوگوں کو اس کا علم بھی ہوگا کہ ایک لڑکے سے ایک دوست قتل ہو گیا، اپنا دوست قتل ہو گیا۔ اس پورے قبیلے کے لوگوں نے سامنے والے قبیلے کے لوگوں سے معافی مانگنے کے لیے اپنے تمام طریقے پروکار لائے، اپنی پگڑیاں اتار کے رکھی، اپنے رومال اتار کے رکھے، اپنے جبے اتار کے رکھے، اپنے ٹھوڑیاں لگائی، اپنے آپ کو گلے سے باندھ کر زمین پہ لگایا، ہر چیز انہوں نے کر کے معافی مانگنا چاہیے، یہاں تک کہ شاہ سلیمان نے بھی سفارش کی کہ معاف کر دیا جائے، مگر جب خاندان والے اس بات پر راضی نہیں، ہمیں قصاص ہی لینا ہے، تو اس ملک نے قصاص دے کر کے بتایا کہ اسلام کے اندر جب قصاص ہے تو جب معافی نہیں مل رہی تو قصاص ہی ہوگا۔ اگرچہ وہاں پر بھی اسلامی قانون کی صحیح پاسداری نہیں ہے، مگر چند قوانین پر عمل ہو جاتا ہے، یہ بھی بہت بڑی بات ہے۔ اس سے بھی چند چیزوں کی روک تھام ہو سکتی ہے نا۔ قاتل قتل کر کے بچ نہیں سکتا، ہاں زانی زنا کر کے بچ نہیں سکتا، اور چوری کر کے بچ نہیں سکتا۔ جب پکڑا جاؤں گا تو کٹہرے میں اتار دیا جائے گا، اور اسلام کا کوئی نہ کوئی قانون اس کے اوپر لاگو کر کے اس کے ساتھ وہ فیصلہ کر دیا جائے گا، تو کچھ نہ کچھ امن ضرور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ اسلام کے نظام کا عدل ہے، اور اللہ تبارک و تعالی انسان کے مزاج سے، جس نے انسان کو بنایا ہے، اس سے زیادہ کوئی اس کے مزاج کو جان نہیں سکتا۔ اللہ نے قرآن میں انسان کے مزاج کی دو باتیں کی ہیں، انہو کان ظلوما جہولا، کائنات کا سب سے بڑا ظالم ترین انسان ہے، ظالم، اور سب سے بڑا جاہل بھی انسان ہے۔ جب اپنی جہالت پر اترتا ہے تو اپنے ظلم کی انتہا کر کے دکھاتا ہے۔ چنگیز خان تاتاری قوم کی کہانیاں پڑھے، ابھی اس دور کے اس حالات کے اندر جو ہے اسرائیل کی کہانی دیکھیں، کیا کچھ نہیں کر رہا، وہ بچوں تک کو نہیں چھوڑ رہا، یہاں تک بھی بس نہیں کیا، اس نے مردہ لاشوں کو بھی بلڈوزر چلا کر کے نکال کر کے باہر پھینک دیا، یہاں تک اس نے ظلم کی انتہا کی۔ لوگ اپنے مردوں کو دفن کر کے بار بار دیکھنے جاتے ہیں کہ کہیں ہمارے مردے نکال تو نہیں دیے گئے، بار بار قبروں کو دیکھنے جاتے ہیں، اور کئی قبرستانوں کو اس نے جہاں شہید دفن کر کے ڈالے گئے تھے اپنے بلڈوزر چلا کر کے اور اپنے ان کے ذریعے سے اس نے ان لاشوں تک کو زمین سے باہر نکال کر پھینکا۔ جب ہی اللہ فرمانے انہو کان ظلوما جہولا وخلق الانسان عجولا، انسان جلباز ہے، سب سے بڑا جاہل ہے، سب سے بڑا ظالم ہے، اس کے لیے فیصلے قوانین اللہ نے نازل فرمائے کہ جو یہ جانتا ہے کہ اس کے لیے کیسے فیصلے ہونے چاہیے، کیسے انصاف قائم ہو سکتا ہے، کیسے یہ زمین انصاف کا گہوارہ بن سکتی ہے، کیسے اس میں عدل اور قانون ایک جب اس کی بالادستی ہوگی تو انصاف کیسے لوگوں کو مل سکتا ہے۔ جب مسلمان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب مسلمان پوری دنیا پر قابض ہوتے گئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کے اندر زمین کو کوڑا مار کر کے کہا جا رہا ہے، کیا زمین عمر تیرے اوپر انصاف نہیں کرتا، تو کیوں ہل رہی ہے؟ تو زمین رک جاتی ہے، خط بھیجا جاتا ہے تو دریائے نیل جاری ہو جاتا ہے۔ یہ کیا تھا؟ یہ عدل اور انصاف کے فیصلے تھے، جبھی تو زمین بھی ماننے کو تیار، درندے ماننے کو تیار، ہر چیز اللہ کے قانون کو ماننے کے لیے تیار تھی۔ بھیڑیے نے جب بکری پر شکار کیا تو چرواہے نے کہا کہ آج عمر کا انتقال ہو چکا۔
عدل کا انصاف جب باقی نہیں رہا تو پتہ چلتا ہے کہ زمین کے اندر کیا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ چیزیں ہمارا مزاج نہیں ہے، ہم چاہتے نہیں ہیں۔ اسلام کو جو لوگ فالو کرتے ہیں نا، جو اسلام چاہتے ہیں، جو اسلام پر عمل کرتے ہیں، ان میں بھی اکثریت کا یہ حال ہے کہ وہ یہ نہیں چاہتے کہ ہمارے فیصلے اسلام کے مطابق ہو جائیں۔ ہم بھی نہیں چاہتے، ہمارا یہ ہے۔ چند لوگ ہوں گے جو یہ چاہتے ہوں گے، ورنہ قائد اعظم نے بھی یہ کہا تھا کہ پاکستان تو میں نے بنا دیا، اب اس کی حفاظت کرنا اور اس میں اسلامی قانون کا نفاذ کرنا اب تمہاری ذمہ داری ہے۔ اس میں ہماری ذمہ داری، ہم اپنی ذمہ داریاں ملک کے خاطر کیا نبھاتے ہیں۔ ہمارے اعمال درست نہ ہوں گے تو فیصلے درست نہ ہوں گے، حاکم درست نہ ہوں گے۔ جب ہمارے اعمال درست ہوں گے تو حاکم بھی درست ہوں گے اور فیصلے بھی درست ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دین اسلام اور اس کے قوانین کی صحیح سمجھ بھی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی سے دعا گو بھی رہنا چاہیے۔ سب سے پہلے ہمیں اپنے اعمال درست کرنا چاہیے، جو ہم ہر آدمی اپنی بساطت سے زیادہ گناہ اور دو نمبری کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے اور بڑھے ہوئے ہیں۔ جو ہماری ذات سے ہوتا ہے اس سے بڑھ کر کے ہمارے گناہ ہوتے ہیں۔ آج سے کئی سال پہلے مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ مثال دی تھی، ہمارا ریڑھی والا بھی ہمارے بڑوں سے، شرابیوں سے زیادہ گناہ کرتا ہے، وہ اپنی وسعت سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ آج ہمارے رکشے والے اپنی وسعت سے بڑھ کر کے گناہ کرتے ہیں۔ ہمارا ٹن ڈبے کا ریڑھی والا بھی روڈ پر، راستے پر گانے لگا کے جاتا ہے، اپنی وسعت سے زیادہ گناہ کرتا ہے۔ کیا یہ زمین اس کے حق میں گواہی نہیں دے گی کہ اس نے میرے اوپر یہ راستوں پہ چل کر کے گناہ کمائے ہیں اور موسیقی سنی ہے، تیری نافرمانی کی ہے؟ جب یہ زمین، مسجد کی زمین انسان کی پیشانی کی گواہی دے گی کہ اس نے میرے اوپر آ کر کے سجدے کیے، تو وہ زمین کے وہ حصے جہاں انسان نے گناہ کیے ہیں، اللہ زمین کو بھی گواہی دیں گے کہ وہ بھی بولے۔ تو میرے عزیزوں، ہم اپنی بساطت کے گناہ چھوڑیں، اپنی وسعت کے گناہ چھوڑیں، اپنی تنہائیوں کے خلوت کے گناہ چھوڑیں، اور پھر اللہ سے اچھی امیدیں بھی لگائیں۔ ہاں، اپنے آپ کو پاک صاف کریں اور پھر اللہ سے اچھی امیدیں لگائیں، تاکہ اچھے حکمران مسلط ہوں اور اچھے فیصلے ہمارے سامنے آئیں اور اچھے قوانین منظور ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق نصیب ہو۔